Hi friends, I am your host Shahid, and today I bring a new story for you. Its name is Thank You Ma'am. It's a short story but have a huge moral. So I hope you will enjoy the story and get morals from this, and you must seek some lessons from this story. So let's start the story. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاہد عمران اور آج آپ لوگوں کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں. آپ کا شکریہ میڈم. یہ کہانی زندگی سے بھرپور ایک سبق دینے والی کہانی ہے جس میں اخلاقیات کی ایک اعلیٰ معراج دکھائی گئی ہے. زندگی جو ہے وہ کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ مشکلات سے ہارتا نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرتا ہے. تو آپ یہ کہانی سنیں اور دیکھیں کہ اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے اور کون کون سی باتیں آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کہانی میں میسر آتی ہیں. تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں. She was a large woman with a large purse and had everything in it but a hammer and nail. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. It was about 11 o'clock at night, dark, and she was walking along when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. The strap broke with a sudden single tug. The boy gave it from behind, but the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. Instead of striking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jean sitter. Then she reached down, picked up the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled. Yes. وہ ایک لمبے جسم والی عورت تھی اور اس کے پاس ایک بڑا پرس تھا جس میں سوائے ایک ہتھوڑی اور کیلوں کے باقی سب کچھ موجود تھا. اس کے پرس کی لمبی سی پٹی یعنی ڈوری تھی اور وہ اسے اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے چل رہی تھی. یہ تقریباً رات کے 11 بجے کا وقت تھا. اندھیرا تھا اور وہ اکیلی چلی جا رہی تھی جب ایک لڑکا اس کے پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی. ڈوری ٹوئے کی اچانک جھٹکے سے ٹوٹ گئی جو اس نے اپنے پیچھے سے دیا تھا، لیکن لڑکے کے وزن اور پرس کے وزن دونوں آپس میں مل گئے جس کے سبب لڑکا اپنا توازن کھو بیٹھا. بجائے اس کے کہ لڑکا پوری تیزی سے پرس اڑا لے جاتا جیسا کہ وہ امید رکھتا تھا، وہ پیدل چلنے والے راستے پر پیٹھ کے بل گر پڑا اور اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھ گئی. لمبے جسم والی عورت فقط پیچھے مڑی اور ٹھیک زاویہ سے اس کی نیلی جین کی بنی ہوئی پتلون کے نیچے اس کے کولو پر ٹھوکر ماری. پھر وہ نیچے جھکی، لڑکے کو گریبان سے پکڑا، اوپر اٹھایا اور اسے جھنجھوڑا تاکہ اس کے دانت تیز تیز بجنے لگے. After that, the woman said, "Pick up my pocketbook, boy, and give it here." She still held him tightly, but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. Then she said, "No, I'm not you ashamed of yourself?" Firmly gripped by his shirt front, the boy said, "Yes, ma'am." The woman said, "What did you want to do it for?" The boy said, "I did not aim to." She said, "You are lying."
But that time 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. If I turn you loose, will you run? Asked the woman. Yes, ma'am, said the boy. Then I would not turn you loose, said the woman. She did not release him. Lady, I'm sorry, whispered the boy. Your face is dirty. I got a great mind to wash your face for you. Have not you got nobody home to tell you to wash your face? No, ma'am, said the boy. Then it will get washed this evening, said the large woman, starting up the street, dragging the frightened boy behind her. He looked as if he were 14 or 15, frail and willow-eyed, and in tennis shoes and blue jeans. Yes. इसके बाद औरत ने कहा, लड़के मेरी पॉकेट बुक ऊपर उठाओ और मुझे दे दो. उसने अभी तक उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो काफी नीचे झुकी ताकि वो उसे अपना पर्स ऊपर उठाने की इजाजत दे सके. फिर उसने कहा, क्या अब तुम अपने आप से शर्मिंदा हो? मजबूती से अपने गिरबान से पकड़े हुए लड़के ने कहा, जी हाँ मैडम. औरत ने कहा, तुम ये किस लिए करना चाहते थे? लड़के ने कहा, मेरा ये करने की नीयत नहीं थी. उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो. उस वक्त तक 2 या 3 लोग पास से गुजरे, रुके, देखने के लिए मुड़े और कुछ खड़े देखते रहे. औरत ने पूछा, अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूं तो क्या तुम भाग जाओगे? लड़के ने कहा, हाँ मैडम. औरत ने कहा, फिर मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी. उसने उसे आजाद ना किया. लड़के ने आहिस्ता से कहा, खातून मुझे अफसोस है. ओहो, तुम्हारा चेहरा तो गंदा है. मेरे ज़हन में एक जबरदस्त आइडिया आया है कि मैं तुम्हारा चेहरा धुलवा दूं. क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हें चेहरा धोने के लिए कहे? लड़के ने कहा, नहीं मैडम. गली में आगे जाते हुए और उस खौफजदा लड़के को अपने पीछे घसीटते हुए उस बड़ी औरत ने कहा, फिर ये आज शाम धुल जाएगा. वो यूं दिखाई देता था गोया कि 14 या 15 साल का लड़का है. वो कमजोर और नहीफ सा था. उसने टेनिस के जूते और नीली जीन्स की पतलून पहनी हुई थी. जी. The woman said, "You are to be my son. I will teach you right from wrong. Least I can do right is to wash your face. Are you hungry?" "No, ma'am," said the being dragged boy. "I just want you to turn me loose." "Was I bothering you when I turned the corner?" asked the woman. "No, ma'am, but you put yourself in contact with me," said the woman. "If you think that contact is not going to last a while, you got another thought coming. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Lola Bates Washington Jones." Yes. उस औरत ने कहा, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए. मैं तुम्हें हक और बातिल के दरमियान फर्क का सबक सिखलाती. कम अज कम जो मैं आपके लिए दुरुस्त काम कर सकती हूँ वो आपके चेहरे को धोना है. क्या तुम भूखे हो? उस लड़के ने जिसको घसीटा जा रहा था कहा, नहीं मैडम, आप बस मुझे छोड़ दें. उस औरत ने पूछा, जब मैं उस कोने से मुड़ी क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? नहीं मैडम. उस औरत ने कहा, लेकिन तुमने मुझसे खुद रब्ता किया. अगर तुम सोचते हो कि ये रब्ता ज्यादा देर जारी नहीं रहना वाला तो फिर तुम्हारे ज़हन में कोई और ख्याल आ जाना चाहिए. जब तुम्हारा मुझसे टकराव हुआ जनाब तो फिर तुम्हें याद रखना चाहिए कि मेरा नाम मिसिस लॉला वाशिंगटन जोन्स है. Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck, and continued to drag him up the street. When she got to her door, she dragged the boy inside, down a hall, and into a large kitchenette furnished room at the rear of the house.
She switched on the light and left the door open. The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house. Some of their doors were open too, so he knew he not and the women were not alone. And the woman still held him by the neck in the middle of the room. Yes. लड़के के चेहरे पर पसीना टपक पड़ा और उसने जिद्दोजहद शुरू कर दी। मिसेस जोन्स रुकी, उसे इर्द गिर्द झटका देकर अपने सामने लाई, उसकी गर्दन के इर्द गिर्द आधा बाजू डालकर उसे अपनी गिरफ्त में लिया और उसे अगली गली में घसीटना जारी रखा। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसने लड़के को अंदर की तरफ हाल में घसीटा और मकान के कम में एक बड़े सजाए हुए बावर्ची खाने के कमरे में ले गई। उसने रोशनी जलाई और दरवाजा खुला छोड़ दिया। लड़का बड़े दुकान में दूसरे कमरों में मौजूद लोगों को हंसते हुए और बातें करते हुए सुन सकता था। उनके दरवाजे भी खुले हुए थे, बस वो जानता था कि वो और वो औरत अकेले नहीं है। उस औरत ने जब भी उसे अपने कमरे के दरमियान में गर्दन से दबोच रखा था। जी। She said, "What is your name?" "Roger," answered the boy. "Then Roger, you go to the sink and wash your face," said the woman, whereupon she turned him loose at first, and Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door, and went to the sink. "Let the water run till it gets warm," she said. "Here's a clean towel. You gonna take me to jail?" asked the boy, bending over the sink. "Not with that face. I would not take you anywhere," said the woman. "Here I'm trying to get home to cook me a bite to eat, and you snatch my pocketbook. Maybe you are not been to your supper either. Late as it be, have you?" There is nobody home at my house," said the boy. "Then we'll eat," said the woman. "I believe you are hungry, or been hungry to try to snatch my pocketbook." "I want a pair of blue suede shoes," said the boy. "Well, you did not have to snatch my pocketbook to get some suede shoes," said Mrs. Lola Bates Washington Jones. "You could have asked me, ma'am." Yes. उसने कहा, "तुम्हारा नाम क्या है?" लड़के ने जवाब दिया, "रॉजर।" उस औरत ने कहा, "फिर रॉजर तुम जरा उस हाथ मुंह धोने वाले हौज तक जाओ और मुंह हाथ धो लो।" उसके बाद आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। रॉजर ने दरवाजे पर देखा, उस औरत को देखा और फिर दरवाजे पर देखा और मुंह हाथ धोने वाले हौज की तरफ चल पड़ा। उस औरत ने कहा, "पानी खुला छोड़ देना जब तक कि ये गर्म ना आ जाए। यहाँ एक साफ तौलिया है। लड़के ने हाथ मुंह धोने वाले हौज में झुके हुए कहा, "क्या तुम मुझे जेल ले जा रही हो?" उस औरत ने कहा, "इस तरह गंदे चेहरे के साथ तो नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि अपने घर में कुछ खाने के लिए लाऊं, और तुम हो कि मेरी पॉकेट बुक के पीछे पड़े हो। मुमकिन है कि तुमने अभी तक शाम का खाना ना खाया हो, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। क्या तुमने खाना खाया?" लड़के ने कहा, "मेरे मकान में कोई नहीं रहता।" उस औरत ने कहा, "फिर हम खाएंगे। मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो या भूख महसूस कर रहे हो, इसलिए तुमने मेरी पॉकेट बुक छीनने की कोशिश की।" लड़के ने कहा, "मुझे एक नीले जूतों का एक जोड़ा चाहिए था।" मिसेस लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा, "अच्छा, तो फिर तुम्हें नरम जूते लेने के लिए मेरी पॉकेट बुक छीनने की जरूरत नहीं थी, तुम मुझे कह सकते थे।" जी। The water was dripping from his face. The boy looked at her. There was a long pause, a very long pause. After he had dried his face and not knowing what else to do, dried it again. The boy turned around, wondering what next. The door was open. He could make a dash for it. Down the hall he could run. The woman was sitting on the daybed after a while. She said, "I was young once and I wanted things I could not get." There was another long pause. The boy's mouth opened. Then he frowned, not knowing why he frowned. Yes. पानी उसके चेहरे से टपक रहा था।
لڑکے نے اس عورت پر نگاہ ڈالی. وہاں ایک لمبا وقفہ ہوا، بہت ہی لمبا وقفہ. اپنے چہرے کو خشک کر لینے کے بعد اور نہ جانتے ہوئے کہ اس کے علاوہ وہ اور کیا کرے، اس نے اپنے چہرے کو دوبارہ خشک کیا. لڑکا ارد گرد مڑا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے. دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ تیزی سے دوڑتا ہوا حال میں سے گزر کر اس دروازے تک جا سکتا تھا. وہ یقیناً بھاگ کر جا سکتا تھا. وہ عورت صوفہ پر بیٹھی ہوئی تھی. ایک لمحہ کے بعد اس نے کہا، کبھی میں بھی جوان تھی اور میں ان چیزوں کو چاہتی تھی جن کو میں حاصل نہیں کر سکتی تھی. وہاں ایک اور لمبا وقفہ آ گیا خاموشی کا. لڑکے کا منہ کھلا. پھر اس نے ایک تیوری چڑھائی، نہ جانتے ہوئے کہ اس نے تیوری کیوں چڑھائی. جی. The woman said, Tom, you what I was going to say that. Did not you? You thought I was going to say, but I did not snatch people's pocketbooks. Well, I was not going to say that. Pause. Silence. I have done things, too, which I would not tell you, son. Everybody's got something in common. So you sit down while I fix up something to eat. You might run that comb through your hair so you will look presentable. Yes. اس عورت نے کہا، اوہو، تم نے سوچا ہوگا کہ میں کچھ کہنے والی تھی، لیکن کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا؟ تم نے سوچا میں کچھ کہنے والی تھی، لیکن کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا؟ تم نے سوچا کہ میں کچھ کہنے والی تھی، لیکن میں نے لوگوں کی پاکٹ بکوں کو نہیں چھینا. میں یہ نہیں کہنے والی. خاموشی ہوگی. میں نے بھی برے کام کیے جو میں تم کو نہیں بتاؤں گی بیٹا، اور نہ ہی خدا کو اگر اس سے پہلے ہی علم نہ ہوا تو. ہر شخص میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہوتی ہے. بس تم ذرا بیٹھ جاؤ، میں ہم دونوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لگاتی ہوں. تم اپنے بالوں میں کنگھی کر سکتے ہو تاکہ تم کچھ اچھے دکھائی دے سکو. جی. In another corner of the room behind a screen was a gas plate and ice box. Mrs. Jones got up and went behind the screen. The woman did not watch the boy to see if he was going to run, nor did she watch her purse, which she had left behind her on the daybed. But the boy took care to sit on the far side of the room, away from the purse, where he thought she could easily see him out of the corner of her eyes if she wanted to. He did not trust the woman not to trust him, and he did not want to mistrust his no. Yes. کمرے کے ایک اور کونے میں پردے کے پیچھے ایک گیس پلیٹ اور برف رکھنے والا ڈبہ رکھا ہوا تھا. مسز جونز اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے پردے کے پیچھے چلے گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس عورت نے نگرانی نہ کی آیا کہ وہ اب بھاگنے والا تھا، نہ ہی اس نے اپنے پرس کی نگرانی کی جس کو وہ اپنے پیچھے صوفے پر چھوڑ آئی تھی. لیکن لڑکے نے احتیاط برتی کہ وہ پرس سے دور کمرے کے دور کے کونے میں بیٹھا رہا، جہاں اس کا خیال تھا کہ وہ عورت چاہتی تو ترچھی نگاہوں سے اسے آسانی سے دیکھ سکتی تھی. اس کو اس عورت پر اعتماد نہیں تھا کہ وہ اس پر اعتماد نہ کرے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت اس پر اعتماد یا بھروسہ کرے، اور اب وہ بد اعتماد نہیں بننا چاہتا تھا، یعنی عورت کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا. جی. Do you need somebody to go to the store? Asked the boy. Maybe to get some milk or something? Don't believe I do, said the woman. Unless you just want sweet milk yourself. I was going to make coke out of this canned milk I got here. That will be fine, said the boy. She heated some lima beans and beef she had in the icebox, made the cocoa and set the table. The woman didn't ask the boy anything about where he lived, or his folks, or anything else that would embrace him. Instead, as they ate, she told him about her job in the hotel beauty shop that stayed open late, and what the work was like, and how all kind of women come in and out, blondes, redheads, and Spanish. Then she cut him off of her 10-cent cake. Eat some more, son, she said. Yes. لڑکے نے پوچھا کہ آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی اسٹور تک جائے؟ ممکن ہے کہ آپ کو کچھ دودھ یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہو.
اس عورت نے کہا یہ مت یقین کرو کہ مجھے کچھ ضرورت ہے، ہاں اگر تمہیں میٹھا دودھ اپنے لیے چاہیے تو پھر تم جا کر لے آؤ، میں تو اپنے پاس ڈبے والا دودھ سے مشروب بنانے جا رہی ہوں۔ لڑکے نے کہا یہی بہتر ہوگا۔ اس عورت نے کچھ فرینچ لوبیا اور گائے کا گوشت جو برف والے ڈبے میں رکھتی تھی گرم کیا اور کوکو مشروب بنایا اور انہیں میز پر لگا دیا۔ اس عورت نے لڑکے سے بالکل کوئی بات نہ پوچھی کہ وہ کہاں رہتا ہے یا اس کے رشتہ دار کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں کچھ نہ پوچھا جس سے وہ گھبرا جاتا۔ اس کی بجائے جب انہوں نے کھانا کھایا تو اس عورت نے اسے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل کے بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے جو دیر تک کھلا رہتا ہے۔ یہ کچھ اس طرح کا کام ہے کہ ہر قسم کی عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں، گوریاں، سرخ بالوں والی، ہسپانوی۔ پھر اس عورت نے 10 سینٹ والے کیک کا آدھا حصہ کاٹ کر اسے دے دیا۔ اس عورت نے کہا بیٹا کچھ اور کھا لو۔ جی۔ When they were finished eating, she got up and said, "No, here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. And next time, don't make the mistake of snatching onto my pocketbook nor anybody else. Because shoes got by devilish way will burn your feet. And I got to get my rest now, but from here on in, son, I hope you will behave yourself." She led him down the hall on the front door and opened it. "Good night, behave yourself, boy," she said, looking out into the street as he went down the steps. The boy wanted to say something other than "Thank you, ma'am," to Mrs. Lola Bates Washington Jones, but although his lips moved, he could not even say that as he turned at the foot of the barn stoop and looked up at the large woman in the door. Then she shut the door. So this is the story, a little story which has a huge moral. The people want to things with unfair means, but unfair mean is not a way, not a proper way, not a fair way to get the things. So always be honest in your work, and everything you can get with hard work. See you in next video. Goodbye. جب انہوں نے کھانا ختم کر لیا تو عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا یہ تم $10 رکھو اور اس سے اپنے لیے نیلے جوتے خرید لینا، اور اگلی دفعہ میری یا کسی اور کی پرس پر جھپٹا مارنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ شیطانی طریقوں سے حاصل کیے ہوئے جوتے تمہارے پاؤں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ اور یہی سبق ہے ناظرین اس سب کہانی کا، کہ وہ کہتی ہے کہ شیطانی طریقوں سے یعنی ناجائز طریقوں سے حاصل کی ہوئی چیز تمہارے پاؤں کو جلا کر رکھ دے گی، یعنی ایسے جوتے جو تم غلط طریقے سے حاصل کرو گے وہ تمہارے پاؤں کو جلا دیں گے۔ اب میرے آرام کرنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن آج کے بعد بیٹا مجھے امید ہے کہ تم مہذب انسان بن جاؤ گے۔ رہنمائی کرتے ہوئے اس عورت نے اسے ہال کے سامنے والے دروازے تک چھوڑا اور اسے کھولا۔ جب وہ سیڑھیوں کے نیچے گیا تو اس عورت نے نیچے گلی میں دیکھتے ہوئے کہا شب بخیر لڑکے، اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرنا، اچھے انسان بننا۔ میڈم آپ کا شکریہ۔ کے علاوہ لڑکا مسز لیولا بیٹس واشنگٹن جونز سے کچھ اور بات کہنا چاہتا تھا، لیکن اگرچہ اس کے اونٹوں نے حرکت کی وہ یہ فکرہ بھی نہ کہہ سکتا۔ اور جب وہ سنسان چبوترے سے نیچے قدم اتار رہا تھا اور اس نے اپنی بڑی عورت کو اوپر دروازے میں دیکھا، پھر اس عورت نے دروازہ بند کر لیا۔ تو یہ ناظرین کہانی تھی، چھوٹی سی کہانی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی گہرا ایک سبق موجود ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس سبق کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں بھی اس کو جگہ دیں گے۔ تو آگے نیکسٹ نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔